اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محترم جناب قائد ابن قائد حافظ طلحہ سعید بن مولانا حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہم سب کو واعظ و نصیحت فرمائیں۔ حافظ محمد طلحہ سعید حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وقال الرسول يا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے لیے آج یہ بہت ہی خوشی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ آج مرکز الحطین میں بڑا ہی خوبصورت پروگرام قرأت کانفرنس اور سیرت النبی کانفرنس کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اس مرکز کی رونقوں کو قائم رکھے اور اس میں پڑھنے والے طلبہ، پڑھانے والے اساتذہ کرام، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں نیتوں کا اخلاص عطا فرمائے، اور اس مرکز کے ذمہ دار محترم بھائی قاری سلمان اور ان کی سرپرستی کرنے والے ہمارے بہت ہی محترم بھائی، ہمارے لیے، ہماری جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت محترم قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، ان کو سلامت رکھے، ان کی صحت کو ہمیشہ بہترین رکھے، اور ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مراکز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اور یہ دین کی خدمت کے مواقع اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی ملا کرتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ان لوگوں کو ملتی رہتی ہے جو عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو توفیق ملتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمارے مراکز کی رونقوں کو قائم دائم رکھے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی ہمیشہ توفیق دیتا رہے، تاکہ یہ عاجزی اور انکساری ہمیں حاصل رہے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور نصرتیں نازل فرماتا رہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں بھی آپ کی طرح قراء کی تلاوت سننا چاہتا ہوں، لیکن میرے بھائی نے مجھے کہا کہ میں بھی کچھ گفتگو کروں، تو انشاءاللہ اپنی گفتگو کو مختصر رکھنا چاہوں گا، کیونکہ رات کا وقت بھی بہت زیادہ ہوا ہے، میرا خیال ہے 12:30 ہونے والے ہیں، اور نصیحت کی بات آپ کو بتا دینی چاہیے۔ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا بتلاتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا۔ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو ناپسند فرماتے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ سو جانے کو، استراحت کو ترجیح دیتے، تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، وقتاً فوقتاً کبھی کبھار جو وقت زیادہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں اہتمام بہت ہی زیادہ، بالخصوص ان لوگوں کو جو ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا، انشاءاللہ کروں گا ضرور، لیکن مختصر رکھنا چاہوں گا۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شکایت کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ نبی یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے، ہم قرآن مجید سے محبت کا، قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی اور تعلق کا بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس پر کس انداز سے ہے اور کتنا ہے، اس اعتبار سے ہم اپنا محاسبہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا پاک کلام ہمیں جھنجھوڑتا ہے، یہ مردہ دلوں کو جگاتا ہے، مردہ کرداروں کو بیدار کرتا ہے، ہماری بے حسی کو ختم کرتا ہے، ہمارے احساس اور شعور کو بیدار کرتا ہے۔ آج یہ قرات کانفرنس، اس کا اہتمام، اس کا مقصد بھی کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ تعلق اور وابستگی، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن ملکوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا، یہ سرحدوں کے بدلنے سے نہیں بدلتا، یہ بر اعظموں بر صغیروں کے بدلنے سے نہیں بدلتا۔ یہ امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، ایشیا میں ہو، یورپ میں ہو، یہ پوری کل کائنات میں یہ قرآن ایک جیسا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے۔ اللہ نے اپنے کلام اور اپنی صفت کو جس ہستی پر نازل فرمایا، ان کو قائد الانبیاء، قائد الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، جو تمام انبیاء کے قائد، تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار،
اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل فرمایا اس مہینے کو سال کے 11 مہینوں پر فضیلت دے ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جس رات میں نازل فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے قدر کی رات لیلۃ القدر بنایا، اور اس رات کو وہی پاتا ہے جو قدردان ہو۔ جو اللہ کی نعمتوں کا بے قدرہ ہو وہ اللہ کی اس نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ معجزہ، یہ عظیم الشان نعمت، آج ہم اس کے ساتھ، میں کھل کر بات کروں گا، لوگ اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ کر بڑا عزت مرتبہ حافظ صاحب فلاں صاحب، میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے مجھے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے، ہم قرآن مجید سے اپنی عزت اور وقار یہ نسبت لگا کر بڑھاتے ہیں، لیکن قرآن سے پیار، قرآن سے محبت، قرآن سے وابستگی ہماری کس انداز سے ہے؟ میرے محترم بھائیوں، کچھ لوگ آئے، آ کر ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے کہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا آگے سے؟ کیا تم قرآن کو نہیں دیکھتے؟ کان خلقہ القرآن، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن مجید۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام نازل فرمائے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ کے شاگرد صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کیا، تم القرآن و تم العمل، جیسے قرآن پایہ تکمیل کو پہنچا، اللہ کی قسم اس پر عمل بھی مکمل ہوا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن، اس میں تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ ہم بڑے بڑے تھنک ٹینک، یہ جی ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، یہ کیمبرج سے پڑھ کر آیا ہے، یہ فلاں یونیورسٹی کا بونافائٹ ہے، اس کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہے، یہ بڑا تھنک ٹینک کا ماہر ہے۔ ہم اپنی معیشت ہو، معاشرت ہو، باقی معاملات میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اگر نہیں رہنمائی لیتے تو رب کے کلام سے نہیں لیتے۔ جبکہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ کتاب، یہ کلام ایسا نازل فرمایا ہے کہ جو قومیں، جو ملک، جو معاشرے، توجہ کیجئے، جو قومیں، جو ملک، جو معاشرے قرآن مجید کو تھامتے ہیں، قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو خوشحالیاں عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اور جو پارلیمنٹیں، جو ملک، جو عدالتیں، جو معاشرے، جو نظام قرآن مجید کو گرا دیتے ہیں، اپنے معاملات سے، اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ پستیوں کی طرف جاتے ہیں، وہ زوال کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ من قال بہ صدق، من حکم بہ عدل، من عمل بہ اجر، من دعا الیہ دعا الی صراط مستقیم۔ دنیا کا کوئی انسان بھی اس کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کی بات سچی ہے، دنیا کا کوئی انسان بھی اس پر فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ عدل والا ہے، دنیا کا کوئی انسان بھی اس پر عمل کرتا ہے تو اجر پاتا ہے،
دنیا کا کوئی انسان بھی اس کی طرف اگر بلاتا ہے تو وہ بلاتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ آج میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، قرآن مجید سے ہماری وابستگی، قرآن مجید سے ہمارا پیار، ہمارا تعلق، ہمارا جڑنا، ہمارا رشتہ ناتا یہ انتہائی کمزور ہوا ہے۔ ہم اپنی قوم کو، اپنی ریاست کو، اپنی حکومت کو، اپنے سارے تھنک ٹینکس کو، اپنے سارے پالیسی ساز لوگوں کو، ارباب اقتدار و اختیار کو یہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تمہاری مشکلات آسان ہونے لگے، تمہاری کرنسیاں چڑھنے لگے، تمہاری معیشتیں خوشحال ہونے لگے، تو آؤ قرآن کی طرف، اس کا سادہ ترجمہ پڑھتے جاؤ، اس پر عمل پیرا ہوتے جاؤ۔ آج کسی بھی ایک سے پوچھیں، وہ کسی بھی ایوان کا اراکین سینٹ سے ہو، اراکین اسمبلی سے ہو، تو قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا دعویٰ کرے گا کہ شاید اس سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ اللہ کے اوامر کیا ہیں؟ اللہ کے نواہی کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن پکار پکار کر ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، کس لیے بلا رہا ہے، ان ساری باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قرآن مجید کو برکت کے لیے، قرآن مجید کو دم کے لیے، قرآن مجید کو دیگر مقاصد کے لیے یہ سارا اس کے لیے استعمال کرتے رہے، لیکن قرآن مجید کے بتائے ہوئے سارے احکام، سارے فرامین، ساری رہنمائی، ساری تعلیمات، ان سے رہنمائی حاصل کرنے میں کمزور رہے، سست رہے، غافل رہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید سے جڑنا ہے، قرآن سے پیار اور محبت کرنی ہے، قرآن مجید کی جہاں تلاوت کرنی ہے وہاں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جو لوگ بھی، جو انسان بھی، جو ملک بھی، جو معاشرے اور جو قومیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ، ناتا، تعلق، وابستگی بہتر کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ان کو عروج عطا فرماتا ہے، ترقیاں عطا فرماتا ہے، حفاظتیں فرماتا ہے، دفاع فرماتا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے دل کی سختیوں کو ختم کرتے ہوئے، اپنے دلوں کو نرم کرتے ہوئے، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے، اپنے رشتے اور ناطے کو قرآن مجید کے ساتھ زیادہ بہتر اور پختہ کرنا چاہیے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں نے یہ جو تھوڑی بھی باتیں کی، یا اللہ اس کو بہت زیادہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب حافظ طلحہ سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کا بیٹھنا بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔